العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں احوال کے تحت بحث ثالث پر گفتگو کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ماں کی تیسری حالت ثلث الباقی کے تحت مصنف علیہ الرحمٰن نے جو دو مثالیں پیش کی تھی، زوج و ابوین، شوہر کے ساتھ ماں باپ ہوں، زوجۃ و ابوین، بیوی کے ساتھ ماں باپ ہوں، تو ماں کو ثلث الباقی ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں ماں کے ساتھ بجائے باپ کے اگر دادا آ جائے تو کیا ماں کو ثلث الباقی ملے گا یا ثلث الکل ملے گا؟ اس سلسلے میں سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات طرفین رحمہم اللہ کے مابین اختلاف ہے۔ پہلے ہم دونوں کے مذاہب کو ذکر کرتے ہیں، پھر دلائل کی طرف چلیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ باپ ہو تو ماں کو ثلث الباقی ملتا ہے، ایسے ہی ماں کے ساتھ اگر دادا آ جائے تب بھی ماں کو ثلث الباقی ہی ملے گا۔ حضرات طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ماں کے ساتھ باپ آئے تب تو ماں کو ثلث الباقی ملے گا، لیکن اگر ماں کے ساتھ دادا آ جائے تو ماں کو ثلث الباقی نہیں بلکہ ثلث الکل ملے گا۔ وہ چار مسئلے جہاں باپ اور دادا کے مابین فرق ہے، اس میں سے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ باپ اور دادا کے درمیان فرق ہو گیا کہ ماں کے ساتھ باپ آ رہا ہے تو ماں کو ثلث الباقی مل رہا ہے، اور ماں کے ساتھ جب دادا آ رہا ہے تو ماں کو ثلث الکل مل رہا ہے۔ حضرات طرفین رحمہم اللہ کے مفتابی قول کے اعتبار سے باپ اور دادا کے درمیان فرق ہو گیا۔ جیسے ان دونوں کے مذاہب کو ہم بورڈ سے سمجھتے ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مثال ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیوی کو چھوڑا، دادا کو چھوڑا اور ماں کو چھوڑا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماں کے ساتھ یہاں دادا ہے، باپ نہیں ہے۔ زوجہ کو عدم اولاد کی وجہ سے ربو دے دیا، دادا کو عصبہ بنا دیا، ماں کو ثلث الباقی دے دیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کے ساتھ دادا ہے تب بھی ماں کو ثلث الباقی مل رہا ہے۔ 12 سے مسئلہ بنا، 12 میں سے 3 بطور ربو کے زوجہ کو 3 مل گیا، 12 میں سے 3 چلے گئے، بچے 9، 9 کا ثلث الباقی 3 ہے، وہ ماں کو مل گیا، اور 6 جو بچا وہ دادا نے بربنائے عصوبت کے لے لیا۔ حضرات طرفین رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ جب دادا آ جائے تو ماں کو ثلث الباقی نہیں بلکہ ثلث الکل ملتا ہے۔ بالکل مثال وہی ہے، بیوی کو ربو دے دیا، دادا کو عصبہ بنا دیا، ماں کو آپ دیکھ رہے ہیں دادا کی موجودگی میں حضرات طرفین ثلث الکل دے رہے ہیں۔ 12 سے مسئلہ بنا، 12 کا ربو 3 یہ بیوی کو مل گیا، اور 12 کا ثلث الکل یہ 4 ماں کو مل گیا، بچا 5، وہ 5 دادا نے بربنائے عصوبت کے لے لیا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کے ساتھ جب دادا آ جائے تو باپ کی طرح، یعنی جب ماں کے ساتھ باپ موجود ہو تو جیسے ماں کو ثلث الباقی ملتا ہے، ایسے ہی ماں کے ساتھ جب دادا ہو تب بھی ماں کو ثلث الباقی ہی ملے گا۔ اور حضرات طرفین رحمہم اللہ کے یہاں فرق ہو گیا کہ ماں کے ساتھ جب دادا آئے تو ماں کو ثلث الکل ملے گا، ثلث الباقی نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ماں کے ساتھ باپ آ جائے تو اب ماں کو ثلث الباقی ملے گا۔ اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، ماں کے ساتھ بجائے باپ کے اگر دادا آ جائے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں ماں کو ثلث الباقی ہی کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دادا یہ باپ کی طرح اصل ہے، اور جیسے باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث الباقی ملتا ہے، ایسے ہی دادا کی موجودگی میں بھی ماں کو ثلث الباقی ملے گا، کیونکہ باپ کی طرح دادا بھی اصل ہے۔ حضرات طرفین رحمہم اللہ کی دلیل کہ ماں کے ساتھ جب باپ آ جائے تو باپ اور ماں چونکہ قرب درجہ میں متساوی ہیں، اس لیے کہ باپ بھی بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور ماں بھی بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو رہی ہے، تو
تو دونوں درجے میں متساوی ہیں، اور جب درجے میں متساوی ہیں تو ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ اسی لیے قرب درجے کی تساوی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات طرفین رحمہم اللہ نے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث آیت کریمہ میں جو ظاہر ہے ثلث کل اس کو چھوڑ دیا، اور یہاں ماں کو ثلث الباقی دیا، اس لیے کہ اگر یہاں باپ کی موجودگی میں ماں کو بجائے ثلث الباقی کے ثلث الکل دیتے، آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل پر عمل کرتے ہوئے، تو تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی لازم آتی کہ ماں کو دوہرا مل جاتا اور باپ کو اکہرا ملتا، جبکہ باپ مذکر ہے اور ماں مؤنث ہے۔ برخلاف ماں کے ساتھ دادا آ جائے تو دادا اور ماں کے درمیان درجے کی تساوی نہیں ہے بلکہ درجے کا تفاوت ہے، اس لیے کہ دادا کی نسبت میت سے جوڑنے میں ایک واسطہ باپ کا ہے اور ماں کی نسبت میت سے جوڑنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جہاں درجے کی تساوی نہ ہو وہاں حضرات طرفین رحمہم اللہ نے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل پر عمل کرتے ہوئے ماں کو ثلث الکل دیا، اس لیے کہ جب درجے میں تساوی نہ ہو، درجے میں تفاوت ہو، جیسے ماں اور دادا کے درمیان درجے میں تساوی نہیں ہے بلکہ تفاوت ہے، تو یہاں تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی کو خرابی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ تو ماں اور باپ میں درجے کی تساوی تھی، اور جہاں درجے کی تساوی ہو وہاں تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی برداشت نہیں کی جاتی ہے، اس لیے وہاں آیت کریمہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کے ظاہر ثلث الکل کو حضرات طرفین نے ترک کر دیا اور ماں کو ثلث الباقی دیا۔ لیکن جہاں ماں کے ساتھ دادا آ رہا ہے وہاں درجے میں چونکہ تساوی نہیں ہے بلکہ تفاوت ہے، اور درجے کے تفاوت ہونے کی صورت میں تفضیل الانثی علی الذکر، اگر مؤنث کو مذکر پر فضیلت بھی حاصل ہو جائے تو اس خرابی کو خرابی باب میراث میں تصور نہیں کیا جاتا، اس لیے حضرات طرفین رحمہم اللہ نے اس صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل پر عمل کرتے ہوئے ماں کو ثلث الکل دیا۔ اس کو ہم بورڈ سے سمجھتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرات طرفین رحمہم اللہ فرما رہے ہیں کہ زوج و ابوین، ماں کے ساتھ میں باپ موجود ہے، شوہر کو آپ نے عدم اولاد کی صورت میں نصف دے دیا، باپ کو عصبہ بنا دیا، ماں کو اگر ہم ثلث الکل دیتے ہیں تو 6 سے مسئلہ بنے گا، 6 کا نصف یہ 3 شوہر لے لے گا، اور 6 کا ثلث الکل ماں نے 2 لے لیا، 2 اور 3 یہ تقسیم ہو گئے، بچا 1 وہ باپ نے بربنائے عصوبت کے لے لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ اور ماں یہ دونوں درجے میں تساوی رکھ رہے ہیں، دونوں ہم درجہ ہیں، اس لیے کہ دونوں کی نسبت میں اس سے جوڑنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو باپ مذکر ہونے کے باوجود 1 پا رہا ہے اور ماں مؤنث ہونے کے باوجود 2 پا رہی ہے، تو تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی لازم آئی۔ اسی لیے حضرات طرفین رحمہم اللہ فرما رہے ہیں درجے کی تساوی ماں باپ کے اندر موجود ہے، اسی لیے آیت کریمہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ میں آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل کو ترک کر کے ہم ثلث الباقی دیں گے تاکہ تفضیل الانثی علی الذکر والی خرابی سے بچا جا سکے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والی مثال میں کہ زوج ہے اس کو نصف دے دیا، باپ کو عصبہ بنا دیا، ماں کو ثلث الباقی دیا، 6 سے مسئلہ بنا، 3 شوہر کو بطور نصف کے آدھا مل گیا، اب جو 3 بچا تھا ماں باقی اس کا ثلث الباقی ہم نے ماں کو 1 دیا اور باپ کو بربنائے عصوبت کے 2 دیا، تو باپ کو مذکر ہونے کی وجہ سے دوہرا اور ماں کو مؤنث ہونے کی وجہ سے اکہرا، لہٰذا ثلث الباقی دینے کی وجہ سے ماں مؤنث کو باپ مذکر پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا تفضیل الانثی علی الذکر والی خرابی چونکہ درجے کی تساوی میں برداشت نہیں کی جاتی اور اس خرابی کو خرابی تصور کیا جاتا ہے، اور اس سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ آیت کریمہ میں آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل کو چھوڑ کر ثلث الباقی دیا جائے۔ برخلاف جہاں ماں کے ساتھ میں دادا موجود ہو، جیسے کہ اوپر والی مثال، تو دادا اور ماں کے درمیان درجے کی تساوی نہیں ہے، اس لیے کہ دادا کی نسبت میت سے جوڑنے میں 1 واسطہ ہے اور ماں کی نسبت میت سے جوڑنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جب درجے کی تساوی نہیں ہے تو تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی کو باب میراث میں خرابی نہیں تصور کیا جاتا۔ اس کے لیے ایک مثال سے ہم نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ غور کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پسماندگان میں بیوی کو چھوڑا، اخت عینی کو چھوڑا اور اللاتی بھائی کو چھوڑا۔
ظاہر سی بات ہے عدم اولاد کی وجہ سے بیوی کو ربع مل گیا، اخت عینی تن تنہا ہے اس کو نصف مل گیا، اللاتی بھائی بربنائے عصبہ کے عصبہ بن گیا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں ربع اور نصف دونوں جمع ہو گئے، سب سے چھوٹے فرض ربع کے ہمنا مدد 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا ربع چوتھا حصہ یہ بیوی کو مل گیا، 4 کا نصف یہ 2 اخت عینی کو مل گیا، بچا ہوا 1 وہ بربنائے عصوبت کے اللاتی بھائی نے لے لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللاتی بھائی کو قوت میں ضعف ہے اس لیے کہ وہ اللاتی ہے، اور عینی بھائی عینی بہن باوجود مؤنث ہونے کے وہ قوت میں قوی ہے اس لیے کہ یہ عینی ہے، اس کو باپ اور ماں دونوں کی نسبت حاصل ہے، اور اللاتی بھائی کو صرف باپ کی نسبت حاصل ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللاتی بھائی باوجود مذکر ہونے کے اس کو سنگل مل رہا ہے، اور عینی بہن باوجود مؤنث ہونے کے اس کو 2 مل رہا ہے، ڈبل مل رہا ہے۔ تو یہ تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی کو یہاں خرابی نہیں تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ اخت عینی کو قوت حاصل ہے اور اخ اللاتی کو قوت قرابت میں ضعف حاصل ہے، اور جہاں درجے کا تفاوت ہو یا قوت کا تفاوت ہو وہاں تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی کو خرابی نہیں تصور کیا جاتا۔ ایسے ہی یہاں باپ کے بجائے دادا اگر ماں کے ساتھ آ جائے تو چونکہ درجے کی تساوی نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں آیت کریمہ کے ظاہر ثلث الکل پر عمل کرتے ہوئے ماں کو ثلث الکل دیا جائے گا۔ نیز باپ کو ماں کی طرح اصل ولادت اور حقیقت ولادت کا وصف حاصل ہے، اس لیے باپ کو دوہرا اور ماں کو اکہرا دینے کی صورت وہی بنے گی جبکہ ماں کو ثلث الباقی دیا جائے، ورنہ تفضیل الانثی علی الذکر کی خرابی لازم آئے گی، برخلاف دادا اور ماں کے کہ دادا کو ماں کی طرح اصل ولادت اور حقیقت ولادت کا وصف حاصل نہیں ہے بلکہ اس کو حکم ولادت کا وصف حاصل ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اگر مذکر پر مؤنث کو فضیلت بھی حاصل ہو جائے، فوقیت بھی حاصل ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا آپ حضرات کے سامنے بحث ثالث مکمل۔ بحث رابع فوائد 6 متعلقہ من الام، ماں سے متعلق احوال سے متعلق 6 اہم فوائد پر گفتگو کرنی ہے۔ اس میں سے پہلا فائدہ مصنف علیہ الرحمہ نے ماں کے حصہ سدس کو بیان کرتے ہوئے ایک عبارت کا ٹکڑا پیش کیا، او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا، ماں کو سدس ملے گا 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنوں کی موجودگی میں، من ای جہتن کانا، وہ بھائی بہن چاہے کسی بھی جہت کے ہوں، عینی ہوں، اللاتی ہوں، اخیافی ہوں۔ اس عبارت کے تحت مصنف علیہ الرحمہ نے جو ماں کے حصہ سدس کو بیان کیا اس کا ثبوت براہ راست آیت کریمہ سے ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر مرنے والے نے اپنے پسماندگان میں اخوہ چھوڑا ہے تو ماں کو سدس ملے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کو سدس ملنے کی استقرائی طور پر 21 صورتیں بنتی ہیں، جس کو ہم بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسئلے کی 3 صورتیں کر لی جائیں۔ نمبر 1، مسئلے میں 2 بھائی ہوں تو اخوہ میں وہ داخل ہے لہٰذا ماں کو سدس ملے گا۔ نمبر 2، مسئلے میں 2 بہن ہوں تو 2 بہن متعدد ہے لہٰذا ماں کو سدس ملے گا۔ نمبر 3، 1 بھائی ہو اور 1 بہن ہو تب بھی یہ متعدد ہے، ماں کو سدس ملے گا۔ اب ان میں سے جو پہلی اور دوسری صورت ہے کہ مسئلے میں 2 بھائی ہوں یا مسئلے میں 2 بہن ہوں، ان میں سے ہر ایک کی 6 صورتیں ہوں گی، کل ملا کر 12 ہو جائیں گی۔ وہ 6 صورتیں اس طریقے سے بنے گی کہ وجود اخوہ مع اتحاد جہت، یعنی مسئلے میں دونوں بھائی عینی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں 2 بھائی ہیں اور جہت بھی ایک ہے کہ دونوں عینی ہیں۔ نمبر 2، دونوں بھائی اللاتی ہوں، متعدد بھائی ہیں اور جہت کا بھی اتحاد ہے اس لیے کہ دونوں اللاتی ہیں۔ تیسری صورت 2 بھائی ہوں اور دونوں اخیافی ہوں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اخوہ میں تعدد ہے اور جہت کا بھی اتحاد ہے، دونوں بھائی اخیافی ہیں۔ اسی طریقے سے وجود اخوہ مع اختلاف جہت، عینی بھائی کے ساتھ اخیافی بھائی ہو، یہ 4تھی صورت ہو گئی۔ عینی بھائی کے ساتھ میں اللاتی بھائی ہو، یہ 5ویں صورت ہو گئی۔
اللاتی بھائی کے ساتھ اخیافی بھائی ہو، یہ چھٹی صورت ہو گئی۔ تو یہ مسئلے میں دو بھائی ہوں تو وہ دونوں بھائی اتحاد جہت کے ساتھ میں ہوں گے، اس کی 3 صورت۔ دونوں بھائی عینی ہوں، دونوں بھائی اللاتی ہوں، دونوں بھائی اخیافی ہوں۔ مسئلے میں دو بھائی ہوں گے، جہت کا اختلاف ہوگا، ایک عینی ہوگا دوسرا اخیافی، ایک عینی ہوگا دوسرا اللاتی، ایک اللاتی ہوگا دوسرا اخیافی۔ تو مسئلے میں دونوں بھائی ہوں، اس کی کل 3 صورتیں ہو گئی، اتحاد جہت کی 3 اور اختلاف جہت کی 3۔ ایسے ہی مسئلے میں جب دو بہنیں ہوں تو یہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وجود اخوات مع اتحاد جہت، دونوں بہنیں عینی ہوں پہلی صورت، دونوں بہنیں اللاتی ہوں، دونوں بہنیں اخیافی ہوں تو اتحاد جہت کی 3 صورتیں۔ اختلاف جہت کی بھی 3 صورتیں بنے گی، وجود اخوات مع اختلاف جہت، ایک بہن عینی ہو دوسری اخیافی ہو، دوسری صورت ایک اخیافی ہو دوسری اللاتی ہو، تیسری صورت ایک اللاتی ہو اور دوسری اخیافی ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسئلے میں دونوں بھائی ہوں، اتحاد جہت کی 3 صورت، اختلاف جہت کی 3 صورت، ہو گئی 6 صورت۔ مسئلے میں دونوں بہن ہوں، اتحاد جہت کی 3 صورت اور اختلاف جہت کی 3 صورت، یہ کل صورتیں 12 ہو گئی۔ جو ہم نے تیسری صورت بیان کی تھی کہ مسئلے میں ایک بھائی ہو اور دوسری بہن ہو، اس کی کل 9 صورتیں بنے گی، اس لیے کہ عینی بھائی کے ساتھ میں اختلاف جہت کی 3 صورت، اللاتی بھائی کے ساتھ میں اختلاف جہت کی 3 صورت اور اخیافی بھائی کے ساتھ میں اختلاف جہت کی 3 صورت۔ اس کو میں اس طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ عینی بھائی کے ساتھ عینی بہن، عینی بھائی کے ساتھ اللاتی بہن، عینی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن، 3 صورتیں ہو گئی۔ نمبر 2 اللاتی بھائی کے ساتھ عینی بہن، نمبر 1۔ نمبر 2 اللاتی بھائی کے ساتھ اللاتی بہن۔ نمبر 3 اللاتی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن، 3 صورت ہو گئی، 3 3 6۔ نمبر 3 اخیافی بھائی ہو، اخیافی بھائی کے ساتھ عینی بہن، اخیافی بھائی کے ساتھ اللاتی بہن، اخیافی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن۔ تو تیسری صورت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ یا تو بھائی عینی ہوگا، اس کے ساتھ بہن کی 3 قسمیں، عینی بھائی کے ساتھ عینی بہن، عینی بھائی کے ساتھ اللاتی بہن، عینی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن، 3 صورت ہو گئی۔ نمبر 2 یا تو بھائی اللاتی ہوگا تب بھی 3 صورت، اللاتی بھائی کے ساتھ عینی بہن، اللاتی بھائی کے ساتھ اللاتی بہن، اللاتی بھائی کے ساتھ اخیافی بہن، 3 صورت ہو گئی۔ نمبر 3 یا تو اخیافی بھائی ہوگا، اخیافی بھائی کے ساتھ عینی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، 3 صورت ہو گئی۔ تو ادھر 12 اور یہ 9، 12 اور 9 یہ کل ملا کر 21 صورت ہو گئی۔ ان 21 صورتوں کو قرآن کریم نے کتنے آسانی کے ساتھ میں بیان کر دیا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر 21 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پیش آ گئی تو تعدد اخوہ کی وجہ سے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو سدس ملے گا۔ تو ماں کو جو حصہ سدس وجود اخوہ کی صورت میں ملتا ہے، اس کی کل استقرائی طور پر 21 صورتیں ہو گئی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ فائدہ ثانیہ، دو بھائی بہنوں کا ماں کے لیے حاجب نقصان ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ماں کے لیے حصہ سدس کے 2 شق بیان کیے کہ ماں کو حصہ سدس ملے گا فروع مطلق کی موجودگی میں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی آ جائے۔ نمبر 2 ماں کو حصہ سدس ملے گا وجود اخوہ کی صورت میں، اور اس وجود اخوہ کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں بیان کیا، او مع الاثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا، کہ 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنوں کی موجودگی میں ماں کو حصہ سدس ملے گا۔ اب یہاں ائمہ کا اختلاف ہو گیا کہ اگر یہ اخوہ 2 سے زائد ہیں تب تو ماں کو حصہ سدس ملنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر یہ اخوہ و اخوات 2 ہیں، صرف 2،
تو ماں کے لیے یہ حاجب نقصان بنتے ہوئے ماں کے حصہ اکثر ثلث کو حصہ اقل سدس میں تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ان کے دلائل کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم مذاہب پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی یا بہن یا دونوں مخلوط ہو کر دو ہوں تو ماں کو سدس نہیں ملے گا، اس لیے کہ آیت کریمہ میں وجود اخوہ کی صورت میں ماں کے لیے حصہ سدس کی جو صراحت پیش کی گئی ہے اس کے الفاظ ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور لفظ اخوہ جمع ہے اور دو تثنیہ ہیں، لہٰذا دو بھائی بہن ہوں گے تو یہ دو بھائی بہن اخوہ میں داخل نہیں ہیں، اور جب اخوہ میں داخل نہیں ہے تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو حصہ سدس نہیں ملے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور ان کی دلیل ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جیسے دو سے زائد بھائی بہن ماں کے لیے حصہ سدس کو ثابت کرتے ہیں، ایسے جب یہ بھائی بہن دو ہوں تب بھی یہ ماں کے لیے حاجب نقصان بنتے ہوئے ماں کو حصہ سدس دیں گے۔ ان حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل کا جواب دیا کہ لفظ اخوہ صیغہ جمع ہے اور دو بھائی بہن یہ تثنیہ ہیں، اور لفظ تثنیہ یہ اخوہ کے جمع میں داخل نہیں ہے، لہٰذا ماں کے لیے حصہ سدس ثابت نہیں ہوگا۔ اس دلیل کا جواب حضرات جمہور نے یہ دیا ہے کہ باب میراث میں حکم الاثنین مثل حکم الجمع، کہ دو کو جمع کا حکم حاصل ہے، اس لیے دو بھائی بہن بھی لفظ اخوہ کے عموم میں داخل ہے، اور جیسے دو سے زائد بھائی بہن ماں کے لیے حصہ سدس کو ثابت کرتے ہیں، ایسے دو بھائی بہن بھی ماں کے لیے حصہ سدس کو ثابت کریں گے۔ جیسے دو بنت متعدد شمار کی گئیں اور ان کو ثلثان دیا گیا حالانکہ وہ تثنیہ ہیں، دو اخوات متعدد شمار کی گئیں اور ان کے لیے ثلثان کی صراحت کی گئی حالانکہ وہ جمع نہیں ہے بلکہ وہ تثنیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باب میراث میں تثنیہ کو جمع کا حکم حاصل ہے، لہٰذا دو بھائی بہن باوجود تثنیہ کی حالت میں ہونے کے اخوہ کے جمع میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ یہاں جمع کا بھی وہی حکم ہے جو تثنیہ کا ہے، جو حکم تثنیہ کا ہے وہی حکم جمع کا بھی۔ نیز یہاں جمع مطلق مراد لے لو، جمع مطلق کہتے ہیں الذی هو ضم شیء الی شیء، جو تثنیہ و جمع دونوں کو شامل ہے، لہٰذا ارث و حجب میں جمع مطلق مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ تثنیہ پر جمع کا اطلاق کلام عرب کے اندر عام ہے، شائع ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، کہ دو فرشتے دیوار کو پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے تو فرشتے دو تھے، لیکن قرآن کریم ان صیغہ تثنیہ آنے والے دو فرشتے کو صیغہ جمع سے تعبیر کر رہا ہے۔ تصوروا صیغۃ جمع، دخلوا صیغہ جمع، منہم میں ہم ضمیر جمع، قالو کے اندر صیغہ یہ بھی جو ہے نا جمع۔ تو قرآن کریم نے آنے والے دو فرشتے جو تثنیہ کی صورت میں تھے ان کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں اخوہ میں بھی جمع مطلق مراد لیا جائے، اور جب جمع مطلق مراد لیں گے تو اس میں تثنیہ اور جمع دونوں داخل ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ، کوئی اشکال اور اعتراض باقی نہیں رہا، لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی کہ جیسے دو سے زائد بھائی بہن ماں کے لیے حاجب نقصان بنتے ہوئے ماں کے لیے حصہ سدس کو ثابت کرتے ہیں، ایسے دو بھائی بہن بھی ماں کے لیے حصہ سدس کو ثابت کریں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں ماں سے متعلق دو اہم فوائد پر گفتگو مکمل ہوئی، چار فوائد جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان فوائد اربعہ پر اگلی مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.